السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جان رہے تھے۔ آپ کو ایک بہت بڑا شرف یہ بھی نصیب ہوا کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہجرت کے سفر میں منتخب کیا۔ جب قریش مکہ نے بہت زیادہ مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی، تو آپ رات کے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر نکل گئے۔ آپ غار ثور میں جا کر چھپ گئے تھے تاکہ قریش مکہ سے آنکھ بچا کر آپ مدینہ پہنچیں۔ کہتے ہیں جب آپ جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابوبکر صدیق کبھی آپ سے آگے ہو جاتے، کبھی آپ سے پیچھے ہو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کبھی آپ مجھ سے آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں تعاقب کرنے والے آپ کو پیچھے سے نہ لیں تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں آگے کوئی چھپا ہوا گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو اور آپ کو کوئی نقصان نہ دے دے تو میں آپ سے آگے ہو جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ ان کی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بہت سخت پہاڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر چڑھنا مشکل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا اور غار تک پہنچایا۔ غار میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں، ابھی آپ باہر ہی کھڑے ہو۔ اندر گئے، پوری سوراخیں بند کی، غار کو صاف کیا، صرف 2 سوراخیں بچ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تشریف لانے کے لیے فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ نہایت تھکے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھا اور سکون کی نیند سو گئے۔ ناظرین، 2 سوراخیں جو بچ گئی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کے ساتھ ان کو بند کر دیا، لیکن کسی موذی جانور نے ان کے پاؤں پہ کاٹ لیا۔ آپ ہلے بھی نہیں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو جائے، لیکن تکلیف سے جب آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے پاؤں پہ لگایا اور اس سے آپ کی تمام تکلیف جاتی رہی۔ اس طریقے سے اس کٹھن کو گزارتے گزارتے آپ مدینہ پہنچ گئے۔ ناظرین، مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں حصہ لیا، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، بلکہ جب مال خرچ کرنے کی بات آتی تو ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بتاتے کہ ہر دفعہ حضرت ابوبکر صدیق سب لوگوں سے آگے ہو جاتے تھے، یعنی کوئی بھی نیکی ہوتی وہ سب سے زیادہ پیش ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں غزوہ تبوک کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو صدقہ دینے کے لیے کہا تو میں نے سوچا اس دفعہ تو میں ضرور حضرت ابوبکر صدیق سے آگے ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا کہ میں آدھا مال گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کتنا لائے تھے؟ وہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ گھر پر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ دیکھیں اتنا زیادہ ان کا توکل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرماتے کہ میں کبھی بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ ہر نیکی میں اتنے زیادہ پیش ہوتے تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو لوگ دل چھوڑ بیٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور منبر پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لیے کھڑے تھے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ وفات پا گئے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں فوت ہوتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک پیغمبر ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے تو اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ فرماتے تھے مجھے لگا کہ شاید یہ قرآن کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب ہم جانیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں۔